مختلف رنگوں، شکلوں، پیشوں کے بے شمار افراد موجود تھے جن کے پاس اپنی طرف متوجہ کرنے کے بہت سارے سامان تھے۔ وہ چمکدار پنیوں والی آرائشی چیزیں سر سے بلند کیے ہوئے کھڑے تھے۔ اس نے ان تمام افراد پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور درسگاہ میں داخل ہو گیا۔ تمام طالب علم کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگا کہ کمرے کی کھڑکیاں غائب ہو گئیں۔ اس کے اشارے پر تمام طالب علم بیٹھ گئے۔ کمرے میں کھڑکیاں واپس آ گئیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چوکور ڈبہ تھا جس کی لمبائی چوڑائی ایک بالش سے کم نہیں تھی۔ آہستگی سے ڈبہ میز پر رکھا، میز کے پیچھے پڑی کرسی دھیمے سے پیچھے کی، پھر بغیر آواز کیے ان کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک جانچتی پرکھتی طویل نگاہ طالب علموں پر ڈالی۔ سب کے سب الگ پوشاکوں میں تھے۔ غالباً اس درسگاہ میں وردی کا رواج نہیں تھا۔ اب اس نے طالب علموں کی دھیمی دھیمی سرگوشیوں کے درمیان ایک آواز میں بولنا شروع کیا جس کا یقیناً اس نے لگاتار ریاض کیا ہوگا۔ ریاض پریکٹس کو کہتے ہیں۔ اس کے باوجود ابتدائی جملے غیر مانوس، الجھے ہوئے اور دھیمے سروں میں تھے۔ شاید ہی کوئی سمجھ سکا، لیکن یہ کیفیت ایک لمحے کے لیے تھی۔ اب آواز صاف، لہجے متوازن اور الفاظ مناسب ہو چکے تھے۔ اب تمام نگاہیں اس پر مرکوز ہو چکی تھیں۔ آج میں ایک بہت ضروری امر پر گفتگو کروں گا۔ انسانی زندگی کو چند باتیں بہت متاثر کرتی ہیں: ماحول، خوشبوئیں اور رنگ۔ ماحول زمانہ حال کو متاثر کرتا ہے، خوشبوئیں ماضی میں لے جاتی ہیں اور رنگ آنے والے دنوں کا پتہ دیتے ہیں۔ مستقبل سمجھیے۔ جی ہاں، نعروں کی شکل میں جواب آیا۔ اب اس کے چہرے پر مزید اطمینان اور اعتماد تھا۔ ماحول اور خوشبوؤں کے بارے میں پھر کسی وقت بتائیں گے۔ فی الوقت رنگوں کے بارے میں بات ہونی ہے۔ اس نے ایک پراعتماد استاد کی طرح ایک ایک کی آنکھ میں جھانک کر دیکھا۔ ان آنکھوں میں کچے کچے سوال چمک رہے تھے۔ یہ بات اس نے محسوس کر لی تھی، لیکن اس ایک لفظ نے آنکھوں کی چمک کو دھندلا کر کے انہیں معمول کے مطابق بنا دیا تھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر اس کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی۔ لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں تمہیں بنیادی رنگوں کی شناخت کرا دوں تاکہ زندگی کے کسی مرحلے پر تم کو یہ شکوہ نہ ہو کہ تمہیں براہ راست آبزرویشن یعنی مشاہدے سے دور رکھا گیا ہے۔ اب اس نے کھڑے ہو کر اس چوکور ڈبے کو کوشش کر کے کھولا۔ اس میں ہاتھ ڈال کر گتے کے بنے 4 دائرے نکالے جو مختلف رنگوں کے تھے۔ دروازے کے باہر وہ سب اس طرح موجود تھے۔ کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں۔ دروازے کے باہر وہ سب اس طرح موجود تھے۔ کھڑکی کی روشنی کی کرنیں براہ راست میز پر پڑ رہی تھیں۔ اس نے اگلی صف میں وہ 4 دائرے تقسیم کر دیے۔ پچھلی صف کے طالب علم اچک اچک کر ایک دوسرے کے سروں پر سے آگے کی طرف جھانکنے کی تیاری میں تھے کہ اس نے وقار انداز میں ان کو نصیحت کی۔ سب کا وقت آئے گا، سب کو ان کے بنیادی رنگوں کی شناخت کرائی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ ان رنگوں کے ورچوز یعنی خواص بھی بتائے جائیں گے، اور اختصار کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ ان رنگوں کا زندگی پر کس طرح اثر پڑتا ہے۔ پچھلی صفوں کے طالب علم پھر اپنے مقامات پر سیدھے کھڑے ہو کر بیٹھ گئے۔ مختلف رنگوں کے وہ دائرے ایک ایک ہاتھ میں گئے۔ اسی دوران وہ سیدھا کھڑا طالب علموں کے چہرے کے تاثرات کو بھاپتا رہا۔ کبھی وہ کھڑکی کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ صرف ایک بار سرسری طور پر اس نے دروازے کے باہر کھڑے ان تمام افراد کو دیکھا۔ رنگوں کے دائرے اب واپس اس کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ اس نے ایک دائرہ اٹھایا۔ یہ سبز رنگ ہے، یعنی ہرا رنگ۔ اسے ہرا رنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ نیلا رنگ ہے، یہ سرخ رنگ ہے، اور یہ پیلا رنگ ہے۔ کیا تم ان رنگوں کو پہچانتے ہو؟ جی ہاں، جی ہاں، کوئی خاموش نہیں رہا۔ ان رنگوں کو تم اپنے ہاتھ سے چھو کر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خوب اچھی طرح محسوس کر چکے ہو۔ اسی کو تجربہ اور مشاہدہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، سب کی آوازیں بلند تھیں اور لہجے میں جوش تھا۔ اب ان کے خواص سنو، یعنی ان کی کوالٹی سنو۔ سبز رنگ نہایت ہی پاکیزہ رنگ ہے۔
تم میں سے بیشتر اس بات سے واقف ہیں، جی ہاں، ہمالیہ کی ترائی کے درختوں سے لے کر میدانی علاقوں کے کھیتوں کی فصلوں تک، وسطی علاقے کے جنگلات سے لے کر جنوب کے گھنے بنوں تک، لکشدیپ کے درختوں سے لے کر انڈمان کے جزیروں کے گھنے جنگلات تک، آسمان کو چومتے کنچن جنگا کے قدموں میں پھیلے دارجلنگ کے چائے کے باغان سے لے کر بحر بنگال کے سندر بن تک ایک ہی رنگ چھایا ہوا ہے، سبز رنگ، ہرا، پتوں کا رنگ، کلوروفل کا رنگ، زندگی کا رنگ، توانائی کا رنگ، تازگی کا رنگ، سبز رنگ۔ اسی سبز رنگ کے نباتات یعنی باٹنی سے، اسی سبز رنگ کے نباتات سے فضا میں پھیلی آلودگی کا سینہ چاک ہوتا ہے اور ہوا کا ذرہ ذرہ پاک ہوتا ہے۔ یعنی گلوبل وارمنگ کیوں ہوتی ہے اور اس سے کیسے گلوبل وارمنگ کو ریڈیوس کرتے ہیں۔ ہم ردیف جملوں کی تال پر طالب علموں کے سر عقیدت آمیز جذبوں میں تیزی سے ہلنے لگے۔ اس رنگ کو نظر بھر کے دیکھو تو آنکھوں کو ایسی فرحت کا احساس ہوگا جیسے عبادت کر کے اٹھے ہو۔ اس رنگ کو دیکھنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، میموری شارپ ہوتی ہے۔ اس رنگ میں ایسا جز ہوتا ہے جو آنکھوں کے راستے دل میں داخل ہو کر اسے وسعت عطا کرتا ہے۔ پھر روح، دل اور ذہن ایک ہی سر میں آ جاتے ہیں اور ایک سر میں آ کر مستقبل کی راہ کا تعین کرتے ہیں، اعتبار، اعتماد اور ارادے کی مضبوطی کے ساتھ۔ یہ ہے ہرے رنگ کے خواص۔ بے تکان بولنے کی وجہ سے کچھ تھک سا گیا، لیکن طالب علموں کے اسبات یعنی پازیٹیوٹی میں ہلتے ہوئے سروں کو دیکھ کر اس نے آہستہ سے ہی صحیح لیکن پوچھنا مناسب سمجھا، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے تم اسے اچھی طرح سمجھ گئے؟ جی ہاں، کورس کی طرح آوازیں ابھریں۔ دروازے کے باہر کھڑے ایک بھیڑ نے ایک بڑی جنبش سی ہوئی، جیسے اونچے کھلیان کے درمیان کوئی چھوٹا سا بوجھ ادھر ادھر ہو کر پورے کھلیان کو بے آواز حرکت دے دیتا ہے۔ وہ لوگ درسگاہ کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ ان سے بے پرواہ اب سرخ رنگ کے دائرے کو ہاتھ میں لے کر ٹھہر کر سمجھانے والے انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ سرخ رنگ ہے، لال رنگ۔ تم اس کے لمس کے ذریعے، تجربے اور آنکھ کے ذریعے مشاہدہ یعنی آبزرویشن مشاہدہ کر چکے ہو۔ جی ہاں، سرخ رنگ کیف و نشاط کا رنگ ہے، حسن و جمال کا رنگ ہے، خمار کا استعارہ ہے، سرور کا اشارہ ہے، پکے ہوئے انگور، جام شراب اور سرمائی پرندوں کے سینے کا گوشت، آفتاب بلند ہونے سے پہلے آسمان کا رنگ، فتح حاصل کیے ہوئے بادشاہ کی آنکھ کی رنگت، بدخشاں کا لال، تیار سیب، دانہ انار قندھار، سب اسی رنگ کے مرہون منت ہیں۔ اتنے مختلف حوالوں کو ایک ہی رنگ، ایک ہی کیفیت میں باندھ لینے والے ان جادو بھرے بولوں نے طالب علموں کے سینوں میں ایک آگ سی لگا دی۔ بالکل، جی ہاں، کیا تم نے کسی جوان عورت کو بے لباس، خیر یہ سوال پھر کبھی، لیکن اس ادھورے جملے سے کچھ طالب علموں کے چہرے سرخ ہو چکے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ جام شراب ہو یا عالم شباب، پھولوں کی شادابی ہو یا خیالات کی آزادی، سب اسی رنگ کی دین ہے۔ اسی لیے انقلاب کو سرخ رنگ سے شناخت کرتے ہیں۔ سنا ہوگا؟ جی ہاں، آوازیں بہت پرشور تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے افراد نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن وہ نیلے رنگ کا دائرہ اٹھا چکا تھا۔ ہماری بایولوجی والی ٹیچر سن رہی ہیں؟ اچھا، یہ نیلا رنگ ہے، آسمان کا رنگ، وسیع آسمان کا رنگ، خاموش سمندروں کا رنگ، بلند پہاڑیوں کی پیشانی پر جمی برف کا رنگ۔ اس رنگ میں گہرائی ہے، وسعت ہے، عظمت ہے۔ یہ رنگ سوچ میں وسعت اور وسعت میں گہرائی عطا کرتا ہے۔ یہ رنگ آنکھوں کو بینائی اور ذہنوں کو دانائی عطا کرتا ہے۔ فطرت سے بھی اس رنگ کا گہرا تعلق ہے۔ جیٹھ کے مہینے میں چھوٹی سی نیلے رنگ کی ایک چڑیا آتی ہے، کسی کے ہاتھ نہیں آتی، ہاتھ آنا تو ایک طرف، دیر تک نظر بھی نہیں آتی، بس ایک بوند پانی سے اپنے آپ کو تر کر کے اڑ جاتی ہے۔
سمندر کی طرح گہرے نیلے رنگ کی آنکھوں والے شہر دمشق کی عورتیں باوفا ہوتی ہیں، ان کی آنکھ کی پتلی میں بس ایک جلوہ ہوتا ہے، جلوہ محبوب۔ ان کی بارگاہ میں سب لوگ ماتوب، ماتوب کا مطلب ہوتا ہے اسکالڈڈ۔ یہ رنگ محبت کی گہرائی کا استعارہ ہے۔ کیا تم میری باتوں کو سمجھ رہے ہو؟ جی ہاں جناب، جی ہاں جناب، شاباش۔ اب اس نے آخری دائرہ اٹھایا۔ یہ پیلا رنگ ہے جذبوں کا رنگ، جاگتی آنکھوں کے خوابوں کا رنگ، ربی کی فصل میں نوخیز لڑکی کے قد کی اونچائی کے برابر جب سرسوں کا پودا بلند ہو جاتا ہے تو اس پر پیلے پھول آتے ہیں اور انسانی آبادیوں میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی بسنت۔ جذبوں سے ناآشنا بچیاں عہد شباب میں داخل ہوتی ہیں، جذبوں کی جھنکار کو اپنے طلبوں سے محسوس کرتی ہوئی نوخیز لڑکیاں، بدن کے اسرار سے آشنا اور ان اسرار کو بار بار بھول جانے والی جوان عورتیں، بیتی رتوں کو یاد کرنے اور یاد کر کے رنجیدہ ہونے والی ادھیڑنے اور ان اسرار کو ادھیڑنے اور ماضی کے بے محابہ جنگل کی رات میں چمکنے والی کسی شے کو کھوئی کھوئی آنکھوں سے یاد کرنے والی بوڑھی عورتیں، سب کے سب پہلے ہی جیسے رنگ میں رنگ جاتی ہیں اور ان سب کا دل رکھنے کے لیے، اپنا دل دھڑکانے کے لیے مرد بھی پیلے پیلے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کیوں ہنس رہی ہیں۔ بسنت آیا رے، بسنت آیا رے، لگتا ہے زمین سے آسمان تک بس ایک ہی رنگ چھایا ہوا ہے، پیلا رنگ، تخلیق کے مادے کا بنیادی رنگ، پیلا رنگ۔ کیا میری باتیں تمہاری سمجھ میں آ رہی ہیں؟ نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں جناب۔ سب خوشی میں بول اٹھے، سب جوش میں بول اٹھے۔ اچانک دروازے پر لاٹھی کی دھمک سی ہوئی، سب کے سب ادھر متوجہ ہوئے۔ مجمع کے ایک جتھے نے اپنے نمائندے کو بھیجا۔ غور کریے گا ذرا، وہ لاٹھی نہیں تھی، چمڑے کا ایک چابک تھا جس میں موٹی موٹی کانٹیں پڑی ہوئی تھیں، جن کی ضرب کی آوازیں لاٹھی کی آواز کی مماثل تھیں۔ مماثل مطلب بالکل سملر تھیں۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر اس فرد کے پاس جا کر کچھ کہا۔ طالب علموں کو وہ شخص نظر نہیں آیا، لیکن اس کے بھدے مضبوط اور محنتی ہاتھوں میں چمڑے کی مصنوعات تھیں، کاریگری سے بنائے گئے نئے فیشن کے جوتے تھے، کپڑے رکھنے والی چمڑے کی اٹیچیاں تھیں اور دالان کی محراب میں پتیلی لٹکانے والے چھینکے تھے اور اسی قسم کی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ وہ فرد ان چیزوں کو جذباتی انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر جھٹکے دے رہا تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ جو چیزیں ہیں وہ اس وقت یہ میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، اس کے اندر ہر چیز کا انہوں نے ایک سمبل دیا ہے کہ محراب میں پتیلی لٹکانے والے چھینکے تھے، محنتی ہاتھوں میں مصنوعات تھیں، کاریگری سے بنائے گئے نئے فیشن کے جوتے تھے۔ سب نے دیکھا کہ وہ درسگاہ سے نکل کر اس جم غفیر کی طرف جا رہا ہے۔ جم غفیر کہتے ہیں بھیڑ کو۔ وہ تمام لوگ مختلف جتھوں میں تقسیم تھے، لیکن سب کے ہاتھوں میں چمکیلی پنیوں والی آرائشی چیزیں تھیں، جنہیں وہ تقریب جیسی خوشی کے انداز میں اٹھائے ہوئے تھے، جیسے لوگ خوشیوں میں چیزیں اٹھائے ہوتے ہیں۔ ان آرائشی چیزوں کے علاوہ ہر جتھے کے پاس اپنے پیشے یا مصروفیت سے متعلق کچھ سامان تھے، جسے وہ اشتہار کے انداز میں لیے ہوئے۔ سوشل میڈیا۔ دوسرے جتھوں نے بھی پیش قدمی کی، لیکن پہلے جتھے والے نے غالباً یہ کہہ کر روک دیا کہ پہلے ہمارا آدمی گیا تھا۔ تھوڑی دیر اسی جتھے سے بات کرنے کے بعد وہ واپس درسگاہ میں آیا، 4 رنگوں کے دائروں کو ایک نظر دیکھا اور معمول کے مطابق متوازن آواز میں کچھ کہنے لگا۔ ان 4 رنگوں کے خواص کے بارے میں تمہیں اچھی طرح سمجھا چکا ہوں، لیکن صرف ایک بار بتانے سے سبق یاد نہیں ہوتا، بس ایک خاکہ سا بن جاتا، ایک اسٹرکچر سا بن جاتا۔ ضروری ہے کہ ایک ایک کر کے مختصراً ان تمام رنگوں کے بارے میں پھر وہی سب کچھ بتا دیا جائے، اور یہ بھی کہ ہر رنگ کا زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اب دوسرا اینگل پر آیا ہے۔ جی ہاں، ہم تیار ہیں جناب۔ اب میں فہرست کو الٹا کر کے، یعنی سب سے پہلے پیلے رنگ کے بارے میں اپنی بات دہراؤں گا۔
ध्यान से सुनना, बार बार नहीं बताऊंगा। पहला रंग, उसने पीले रंग का दायरा उठाया। पीला रंग मौत का रंग है। तुमने पुरानी क्लासिकल तस्वीर देखी होंगी, उनमें मौत के मनाजिर पीले रंग से रंगे जाते थे, है ना? हाथ ना उठाओ, बात को करीने से समझो। ये पीला रंग बेपनाह उदासी का रंग है। सूरज गुरूब होने से पहले सारी कायनात पर ये रंग उदासी पेंट करके चला जाता है। खुद सूरज की किरणें, खेतों में खड़ी फसल, बागों में उस्तादा दरख्त, हत्ता के शफाफ पानी की नहरें, सब के सब इसी रंग में डूब जाते हैं। जैसा कि तुम्हें अंदाजा हो चुका होगा कि ये एक मनूस रंग है। तशरीफ लाई। अब जरा गौर करिए, जहां सूखा पड़ता है वहां की धरती पानी की आस पे फट जाती है और अंदर से झांकती है पीली पीली बदरंग मिट्टी। तुमने देखा होगा कि रात की रानी के शगुफ्ता फूल जो रात के वक्त अपनी खुशबू के पंखों पर बिठाकर किसी दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, सुबह होते ही मर कर मुरझाकर पीले पड़ जाते हैं ना। तुमने गौर किया होगा कि इंसानी बदन की सुर्ख और सफेद जिल्द में जब जख्म हो जाते हैं और मवाद फैल जाता है तो पीले रंग की पीप निकलती है। तुमने देखा होगा कि खलाबाज दूसरे सैयारों से जो मुर्दा बेरूह मिट्टी लाते हैं वो पीले रंग की होती है। तुमने देखा होगा। हम समझ गए जनाब। तो क्या मैं ये समझूं कि मैं अब तक पीले रंग के बारे में जो कुछ बताया वो तुम समझ चुके हो? बहुत सी आंखों में सवाल थे, बहुत सारी आंखों में एतबार था। धीरे धीरे मुनासिब अल्फाज में कुछ बता रहा था। धीरे धीरे अशकाल वाली आंखें एतबार वाली आंखों की हमजिन्स हो गई। यानी कि जो कंफ्यूजन था वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस के अंदर तब्दील हो रहा। यानी कि जो पहले रंग के खवास बताए थे और अब जो बताए हैं उसमें धीरे धीरे जो है वो एक कंपैटिबिलिटी पैदा हो रही थी। दरवाजे के बाहर किसी ने डपट कर आवाज दी, डांट कर आवाज दी। वो बावकार अंदाज में दरवाजे के बाहर गया। बाहर कोई शख्स ताजा ताजा सरसों के फूलों का गुच्छा हाथों में लिए खड़ा था। पहले प्रेशर था, अब तोहफा है बाहर के लोगों का। मैं इसे थोड़ा इंटरप्रेट करता चलता हूँ। ताजा ताजा सरसों के फूलों का गुच्छा हाथों में लिए खड़ा था। उसका जत्था भी उसके पीछे था। लोग बीच बीच में नारे भी लगा रहे थे, अपने मौक़िफ़ को जोरदार अंदाज में पेश कर रहे थे। वो सीना ताने उनकी बातों को सुन रहा था। ये पॉलिटिकल लोग थे। उन्हें खामोश किया, फूलों को दीवार के पास रखने को कहा, दूर जाने का इशारा किया। दरवाजे में दाखिल होकर सब्ज रंग का दायरा उठाकर बोला, मैं बिल्कुल उल्टी तरतीब से नहीं बताऊंगा, इससे यकसानियत पैदा होती है और खलाकी की मौत होती है। मैं वो दोहराऊंगा जो सब्ज रंग के बारे में पहले भी बताया था। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। क्या तुम इतना भी नहीं समझते? उसने तादीबी नजरों से सबकी आंखों में झांक कर देखा। इतना भी नहीं समझते कि जहर का रंग क्या होता है? जहर का रंग सब्ज होता है। जब किसी को सांप काटता है तो उसका बदन हरा हो जाता है। जहर का रंग। दुनिया में सबसे ज्यादा जरासीम कहाँ होते हैं? कीचड़ में। कीचड़ क्या होती है? हरे पत्तों का मलगोबा, जहरीली काई जिसमें तरह तरह की फंगस इन्फेक्शन के कीड़े होते हैं। किस रंग की होती है? सब्ज रंग की। फिर क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि सब्ज रंग के दरख्त रात में जहर उगलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि रात में दरख्त के नीचे मत लेटो? बताया है। बहुत सी आवाजें एक साथ उभरी। शाबाश, तुमने ये भी मुशाहिदा किया होगा। और मुशाहिदा बड़ी चीज है। जब कोई चीज सड़ने लगती है तो वो सब्ज रंग की हो जाती है। हत्ता कि दूध जैसी सफेद ग़िज़ा भी। गोश्त जब सड़ता है तो उसके किनारे पहले हरे हो जाते हैं। यानी इतनी मिसालों से भी अब ये बात सबूत को पहुंचती है कि सब्ज रंग दरअसल जहर का रंग है जो अशिया की यानी कि जो चीजों की खराब तरीन हालत में जाहिर होता है। क्या तुम ये बात समझ रहे हो? जी हाँ। उन सब का जोश वापस आ रहा था। दरवाजे पर इस बार वो जत्था खड़ा था जिसके हर फर्द ने बगलों जैसी सफेद पोशाकें पहन रखी थी। यानी कि ये वो रिलीजियस एंटिटी है। उनमें एक शख्स आगे बढ़ा। वो दरवाजे की आड़ में इस जाविये से खड़ा था कि उसका सरापा तो नजर आ रहा था, लेकिन उसके सुर्ख और सफेद
چکنے ہاتھوں میں ایک خوش رنگ تھیلی نظر آ رہی تھی جو اپنے اندر کی اشیاء کے بوجھ سے کھینچی پڑ رہی. طالب علموں نے، یعنی وہ دولت تھی، طالب علموں نے اسے باہر جاتے اور اس تھیلی والے سے بات کرتے دیکھا. دونوں کبھی سرگوشی میں بات کرتے، کبھی دونوں کی آوازوں کا حجم زیادہ ہو جاتا تھا. اس کے چہرے پر ایک ایسا تاثر تھا جس میں فکر مندی سے زیادہ سوچ کا دخل تھا. طالب علموں نے اسے واپس آتے دیکھا. کھڑکی سے داخل ہونے والی کرنیں اب اتنی روشن نہیں رہ گئی تھیں، لیکن ان میں اتنا اجالا ضرور تھا کہ میز پر رکھے رنگوں کے تمام دائرے اپنے رنگوں کے ساتھ بالکل صاف نظر آ رہے تھے. درمیان میں یوں بار بار میرا جانا مناسب نہیں لگتا، اس کا مجھے احساس ہے، لیکن کار منصبی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب درسگاہ کے اندر والوں کی ضروریات کے ساتھ ساتھ درسگاہ سے باہر والوں کی حاجت کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کسی سے بھی کسی بھی وقت کوئی کام پڑ سکتا ہے. یہ ایک ایسی فطری بات ہے، نیچرل بات ہے، جسے نہ سمجھنے والا احمق ہی کہلائے گا. کیوں؟ بے شک سب نے تائید کی. ہاں، تو اب مختصر نیلے رنگ کے بارے میں آموختہ دہرا لو. تمہیں بتا چکا ہوں کہ نیلا رنگ گندگی کی نشانی ہے. جس چیز میں شامل ہو جائے اسے بھی گندا کر دیتا ہے. علم حیوانیات کے استاد سے ضرور پڑھا ہوگا. حیوانیات کہتے ہیں زولوجی کو. علم حیوانیات کے استاد، وائلڈ لائف کو کہتے ہیں. حیوانیات کے استاد سے ضرور پڑھا ہوگا کہ قلب سے دونوں طرف نلیاں جسم کے اندر دور دور تک جاتی ہیں، آرٹری وینس. اس میں ایک شفاف خون ہوتا ہے جو قلب سے جسم کی طرف جاتا ہے، اور دوسری میں وہ گندا اور کثیف خون ہوتا ہے جو جسم سے قلب کی طرف واپس آتا ہے. شفاف خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور گندے اور کثیف کا خون کا رنگ نیلا. سب لوگ زور سے چلائے شاباش شاباش. تم نے علم طبیعت میں پڑھا ہوگا کہ نیلے رنگ کی، طبیعت کہتے ہیں فزکس کو، تم نے علم طبیعت میں پڑھا ہوگا کہ نیلے رنگ کی شعاعیں سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہیں. جی ہاں. اور یہ تو تمہارا روز کا مشاہدہ ہوگا کہ رذیل ترین، یعنی کہ بدترین کام کرنے والوں کا لباس گہرا نیلا ہوتا ہے. بدترین کام کرنے والے بہت نچلے درجے کا کام کرنے والے، رذیل اسے کہتے ہیں. تم نے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ صفائی کرنے والے کرمچاریوں کی وردی اکثر دیکھی ہوگی، نیلے رنگ کی ہوتی ہے. دیکھی ہے. طالب علموں نے اپنی معلومات کا اظہار باواز بلند کیا. تو اس مختصر گفتگو سے یہ بات اب کسی ثبوت کی محتاج نہیں کہ پھر خود تمہارے اپنے تجربے اور مشاہدے میں یہ بات ہے کہ نیلا رنگ دراصل گندگی اور رذالت کی علامت ہے. بالکل. یہ سن کر اس نے دروازے کے باہر دیکھا. اس کی آنکھوں میں انتظار تھا. طالب علموں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں انتظار کی جو ویرانی تھی وہ اچانک چمک میں بدل گئی. دروازے پر ایک ساتھ بہت سی آہٹیں ہوئیں. دروازے سے باہر نکل گیا. اپنے کسی ایک شخص کو بات کرنے دیجیے، باقی دروازے سے دور ہٹ جائیں. تعلیم میں خلل پڑتا ہے. آہٹیں دور ہو گئی. کیونکہ باہر بھی دھوپ کو ملہانے لگی تھی، اس لیے طالب علم صرف اتنا دیکھ سکے کہ باہر جتے والا شخص ہاتھوں میں کچھ اشیاء لیے کھڑا تھا. اشیاء چیزوں کہتے ہیں، لیکن ان اشیاء کی شکلیں کلیئر نہیں تھیں. کمان کی صورت میں کچھ چیزیں تھیں. غور کریے، کمان کی صورت میں، تیر کمان کی. ایک چھوٹا سا تازہ شکار کیا ہوا جانور تھا جو الٹا لٹکا ہوا تھا. اندر آ کر اس نے سرخ رنگ کا دائرہ اٹھایا. کھڑکی سے آنے والی روشنی اب بہت دھیمی ہو چکی تھی، لیکن سرخ رنگ کا دائرہ بالکل صاف تھا. یہ آخری بنیادی رنگ ہے جس کے خواص کے بارے میں آپ کو ایک بار پھر وہی سمجھانا ہے جو غالباً میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں. صرف دہرانے کا کام ہے، کوئی نئی بات نہیں. آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ سرخ رنگ تباہی اور بربادی کی علامت ہے، اور یہ رنگ انسانی دکھوں کے سلسلوں کو ہمیشہ سے اضافہ کرتا آیا ہے. کسی طالب علم نے احتجاج کے انداز میں ہاتھ بلند کیا اور اس نے بہت دھیمے سے سیدھا ہاتھ اٹھا کر کسی نے بلند کیا کہ اس نے بہت رسانیت کے ساتھ سیدھا ہاتھ اٹھا کر اس طالب علم کو خاموش کر دیا. پہلے سبق آموختہ پڑھ لیا کرو. آموختہ کہتے ہیں ریویژن کو. پہلے سبق کا آموختہ پڑھ لیا کرو، اچھی طرح سمجھ لیا کرو. پھر کوئی پہلو اگر باقی رہ جائے تو سوال ضرور کرو. پہلے میری بات تو غور سے سنو، پھر اس بات کو اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں پرکھو، پھر کوئی سوال کیا کرو. سمجھے؟ جی ہاں. آپ کو
آپ کو تاریخ کے استاد نے بتایا ہوگا کہ دنیا کے سب سے خوبصورت شہر بغداد میں جہاں دریائے دجلہ کو باندھ کر نہر کی، دریائے دجلہ دو نہریں ہیں، یوفریٹس اور ٹیگرس ہے نا، دریائے دجلہ کو باندھ کر نہر کی طرح چورس پاٹ کر دیا گیا ہے، یعنی پاٹ دیا، جہاں پورے شہر کو دجلہ ایک شفاف لکیر کی طرح کاٹتا تھا، اور جہاں ہر میل پر دجلہ کو پار کرنے کے لیے ایک مضبوط خوشنما پل تھا، جہاں ایسے 50 پل تھے اور 2 پلوں کے درمیان باغات تھے، اور باغات میں طرح طرح کے میوے تھے اور شاداب پھل تھے، پھر بہترین قسم کی خوشبو والے پھولوں کے پودے تھے، اور کم اونچائی کے پودوں کے درمیان غزال ربش با ربش برف کی مانند چمکتے تھے۔ غزال کہتے ہیں ہرن کو، یعنی جب ہرن اپنی دوڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے کہ پودوں کی طرح دوڑ رہے ہیں، اور کنارے نہر محلات تھے جن کی برجیوں کا سونا دجلہ کے پانی کو اور جن کے صدر دروازوں کے دربانوں کی آوازیں بغداد کی راتوں کو روشن کیا کرتے تھے، جہاں ایسے کتب خانے تھے جس میں رکھی چمڑے کی جلد بدی کتابوں کو 100 نفر کی جماعت طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک شمار نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہ سوچ رہے ہوں گے، میں بیچ میں رکتا ہوں، کہ بغداد کا ذکر کیوں کیا گیا؟ بغداد کا ذکر ایسے کیا گیا کہ جب یورپ میں ڈارک ایج آئی، ذرا اشرف صاحب کا مطالعہ تو دیکھیے، اشرف صاحب کی جو نالج کا پیرافرنیلیا ہے اسے غور کریے، کہ جب یورپ کے اندر جو ہے وہ ڈارک ایج آئی، اور ڈارک ایج کے بعد جب 8ویں صدی میں خلیفہ ہارون رشید کے بعد خلیفہ مامون نے بغداد کے اندر ایک اکیڈمی قائم کی، بغداد کئی دفعہ لوٹا، بغداد میں اکیڈمی قائم کی جس کو بیت الحکمہ کہا گیا ہے نا، یعنی کہ دی سٹی آف نالج۔ تو پوری دنیا سے علوم و فنون کو بغداد لایا گیا، اور اس کے بعد اس کے ٹرانسلیشن ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر جو جتنا بھی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوا وہ عربوں نے جو ہے وہ بغداد میں کیا۔ تو یہ اسی کا اشارہ کر رہے ہیں کہ، اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ بدبودار خچر تھے، اور اس کے سپاہیوں کی آنکھیں رخساروں میں دھسی ہوئی تھیں، ان کا بیان کر رہے ہیں، اور ان کی نکیلی چھوٹی چھوٹی داڑیاں گرد میں لپٹی ہوئی تھی۔ پھر مقابلہ ہوا، غلط کہا، مار کا ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اچانک بغداد کے لٹنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہ وہ چیزیں جو ہیں، جو علم تھا وہ لٹنا شروع ہو گیا، اور خون ریزی ہوئی، دجلہ کا پانی 1 ہفتے تک سرخ رہا، سرخ تباہی کی علامت۔ صرف تباہ کو بتانے کے لیے انہوں نے پوری ہسٹری کو بیان کر دیا کہ کس طرح سے نشاط ثانیہ ہوا تھا، ہے نا، یعنی کہ رنائسہ ہوا تھا، اور رنائسہ کے بعد یہ حالت ہوئی۔ اچھا آپ بتاؤ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جواب دو، نہیں آپ سچ کہتے ہیں۔ آسمان کا رنگ کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ سرخ، بالکل لال، سب چیخ پڑے۔ سرخ رنگ کو اپنا بتا کر، لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر کئی خانہ جنگیاں ہوئی ہیں، کتنے براہ راست جنگیں ہوئی ہیں، معلوم ہے، تاریخ کے استاد نے کچھ پڑھایا ہے، ہم جانتے ہیں۔ سب کی آوازیں لجاجت بھری ہوئی تائید کے گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ سڑک پر کوئی حادثہ ہو، شور ہو، تم اس طرف گھوم کے دیکھو تو سب سے پہلے سرخ رنگ ہی نظر آئے گا، اور وہ رنگ کیا ہے؟ کس چیز کا ہے؟ خون کا رنگ۔ بالکل ٹھیک۔ تپے دق کی بیماری، یعنی ٹی بی کی بیماری، تپے دق کی بیماری میں جب پھیپڑے مکڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہو جاتے ہیں، اور نفس یعنی سانس کے تار ایک دوسرے میں الجھ جاتے ہیں، جب آخری بار مریض کو الٹی ہوتی ہے تو وہ بھی سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ موت کی آخری چیخ، موت کی علامت، موت کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ سرخ، سب کے سب بولے۔ بس آپ کی زحمت تمام ہونے لگا، رک جائیے، ارے بھائی ابھی کہاں، بس ابھی تو وہ لمحہ آنے والا ہے جس کے اندر آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے۔ شاباش، ہاں تم بتاؤ، تم کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ اس نے اس طالب علم کی طرف اشارہ کیا جس نے کچھ دیر پہلے ہاتھ اٹھایا تھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ بھی جوش میں تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم آج کے سبق کو دہراؤ، اچھی طرح دہراؤ، آزادی کی طرح دہراؤ، اپنے تجربے مشاہدے کی روشنی میں نتائج عکس کر کے دہراؤ۔ میں واپس آ کر تمہارا سبق سنوں گا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا، اور جاتے وقت دروازے بند کر گیا کہ باہر کی آوازیں کوئی
باہر کی آوازوں سے کوئی خلل نہ ہو. کم روشنی کی وجہ سے میز پر رکھے ہوئے مختلف دائروں کا رنگ اب مدھم پڑنے لگا تھا. کھڑکیوں کے باہر ایک روشن دن دھیمے دھیمے ایک سیاہ دھند میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا. کمرے کے اندر ہلکے اندھیرے میں سرخ، سبز، نیلے اور زرد آوازوں کا ایک جنگل تھا، جہاں آپس میں ٹکراتی ہوئی آوازیں ایک بے تکان میں آوازوں کی ایک بے تکان گردان تھی. دیر کے بعد وہ واپس آیا. ڈبے میں چاروں رنگ کے دائرے سلیقے سے رکھے، ڈبہ بند کیا، ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کیا. آج کے سبق کو آپ نے سب سے اچھی طرح سے پڑھ لیا؟ جی ہاں جناب. میں نے کسی رنگ کے بارے میں کوئی بات جھوٹ تو نہیں کہی، خلاف حقیقت تو نہیں کہی؟ بالکل نہیں جناب. سبق اچھی طرح سے یاد کر لیا؟ بالکل جناب. کون سنا سکتا ہے؟ سب نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے. شاباش. لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ سب سے سبق سنا جائے. آپ میں سے کوئی ایک اٹھ کر آج کا سبق سنا دے. وہ سب کے سب نیم روشن کمروں میں ہیولوں کی طرح بیٹھے تھے. ان میں سے کوئی ایک آہستگی سے اٹھا اور اس کے انداز میں بے حد خود اعتمادی تھی. اس کے لہجے میں اطمینان اور جوش کی آمیزش تھی. آخری پیج ہے، مزہ آ گیا آپ لوگوں کو. اب سنیے. خوشبو، ماحول اور رنگ زندگی. اب وہ لڑکا سبق دہرا رہا ہے. خوشبو، ماحول اور رنگ زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں. رنگوں کا سب سے زیادہ اثر مستقبل کی راہ کے تعین میں کام آتا ہے. سبز رنگ کی زردی مائل نیلاہٹ میں تخلیق کا وہ مادہ ہوتا ہے جو کھیتوں میں فصلیں اگاتا ہے اور پھلی میں ناچ پیدا کرتا ہے، اور بہتے ہوئے شہروں کے کنارے کھڑی نہروں میں استادہ نکیلی داڑیوں والے خچروں کی آوازوں سے باغات کے شاداب پھول کا رنگ اڑا دیتا ہے. جب غزالوں کی سرمگی آنکھیں مکڑی کے جالوں میں پھنس جاتی ہیں اور نفس کے تار الجھ جاتے ہیں، تو بے لباس عورتیں بادشاہوں کی فتح کے بعد آنکھ کی رنگت جام شراب اور دانہ انارے قندھار بن جاتی ہیں. سرمائی پرندے پہاڑ کی پیشانی پر جمی ہوئی برف پر اپنی منقار میں ایک بوند لیتے ہیں اور اپنے سینے کا سرخ گوشت جام شراب کے اندر اڑیل دیتے ہیں. اور تب مارے سیاہ کے دانتوں سے سفید رنگ کا زہر. مارے سیاہ کیسے کہتے ہیں؟ مار کہتے ہیں سانپ کو. مارے سیاہ کا مطلب کالا سانپ. تب مارے سیاہ کے دانتوں سے سفید رنگ کا زہر پکے ہوئے انگوروں کے ساتھ مل کر جذبوں کی وہ جھنکار پیدا کرتا ہے جسے جوان عورتیں بدن کے اسرار بھول کر ایک بار پھر اپنے طلبوں سے محسوس کرتی ہیں. جنوب کے مرطوب جنگلات سے اٹھ کر آنے والی گلابی ہوائیں جب کنچن جنگا پربت کے قدموں سے لپٹی سرسوں کے پودوں جیسی اونچی نوخیز لڑکیوں کے بدن کے کھلے حصے سے ٹکراتی ہیں تو بستی علاقے کے جنگلات سرسبز ہو جاتے ہیں اور درخت اپنی جڑوں پر اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ استادہ ہوتے ہیں، اور رنجیدہ رہنے والی ادھیڑ عورتیں نیلے رنگ کے چمکدار دوپٹے پہن کر ماضی کے جنگلوں کی راتوں میں چمک تلاش کرنے والی بوڑھی عورتوں کو اپنے جلو میں لے کر انسانی آبادیوں میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اسی وقت سب کچھ ساری کائنات ایک شفاف سیاہی میں شرابور ہو جاتی ہے. تب کڑکتی کمانوں سے نکل کر چمکدار تیر اس سیاہی کو کاش کر دیتے ہیں اور آسمان پر دھنک کی شکل میں ایک چابک بجلی کی طرح ابھرتی ہے اور اپنے وزن سے بوجھل وہ تھیلیاں زمین کی طرف کھینچنے لگتی ہے جن میں کوئی اندیکھی لیکن دلربا شے ہوتی ہے جس کا ذائقہ تازہ مارے ہوئے شکار کی طرح ہوتا ہے اور سرخ خون کی رنگت سے مماثل ہوتا ہے جو پیلے سرسوں کی پھولوں کی مد بھری خوشبوؤں سے مل کر ایک طرح کا خمار پیدا کرتا ہے جس کا مقابلہ پانی کی آس میں سوکھتی ہوئی زمین میں پیدا ہونے والے شاداب پھل بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انسانی بدن کی سرخ و سفید جلد ایک جام شراب ہے جو رات کی رانی کے زرد پھولوں کو صبح صادق کے وقت تک لال بدخشاں کی طرح سبز، زہر کی طرح گلابی، سمندر کی طرح زرد اور موت کی طرح گلابی کر دیتا ہے. کیونکہ دجلہ کنارے بسے شہر کے محلات کے دربان کبھی اپنی آوازوں سے دریا کا پانی سرخ کر دیتے ہیں، کبھی سیاہ، جیسا کہ ہم نے اپنے تجربے اور مشاہدے سے سیکھا ہے
کہ قلب انسانی میں دو رنگوں کا خون گردش کرتا ہے، سفید اور سیاہ۔ سفید خون سے زندگی قائم ہے اور سیاہ خون سے زندگی کی تمام مسرتیں، وہ تمام مسرتیں جو اس دن کی منتظر ہیں جس دن نیلے رنگ کا عمامہ باندھ کر ایک شریف النفس بہادر شخص سمت مغرب سے اٹھے گا اور سارے رذیلوں کے تمام قبیلوں پر ایسا چھا جائے گا جس طرح سرخ رنگ کی کاہی زرد رنگ کے سمندر پر طوفان زدہ پہاڑوں پر چھا جاتا ہے، اور جیسے گہرے سرخ رنگ کے بادل سبز آسمان کو ڈھانک لیتے ہیں تب سڑا ہوا گوشت سرخ گلاب کی طرح مہکنے لگتا ہے، اور سبز، سرخ، نیلا اور پیلا رنگ ایک دوسرے کی گردنوں میں بائیں حمائل کر کے زارو قطار چہکنے لگتا ہے، اور انسانی آبادی کا ہر جتھا آرائشی اشیاء سروں سے بلند کر کے چھوٹے چھوٹے قدموں کی تھاپ پر رقص کر کے سسکنے لگتا ہے۔ کمرے میں اب تاریکی در آئی تھی اور بولنے والا خاموش ہو چکا تھا۔ سارے کے سارے خاموش بیٹھے تھے، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں جو ذرا سی جنبش سے اڑ جائیں گے۔ اس نے ڈبہ مضبوطی سے پکڑے ذرا جھجک کے ساتھ لیکن آواز کے وزن کو باوقار رکھتے ہوئے پوچھا، میں نے آج رنگوں کے بارے میں جو بنیادی باتیں سیدھی سادہ انداز میں بیان کی تھیں اور پھر ان کا آموختہ کرایا، پھر آزمائش کے طور پر اسے تم میں سے ایک طالب علم کے منہ سے سنا، کیا تم سب اس سے اتفاق کرتے ہو؟ بے شک۔ خاموشی ٹوٹی اور سب نے تائید میں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ کیا مطمئن رہوں کہ یہ سبق اب تم کبھی نہیں بھولو گے؟ کبھی نہیں۔ ان آوازوں میں اعتماد، اطمینان اور ایک طرح کی خوشی کا جذبہ تھا۔ شاباش، اس سبق کو کچھ دیر اور دہراؤ، یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکلا۔ تمام جتھے اس کی طرف بڑھے۔ اس نے ان کے نمائندوں کو بلایا۔ جب سب اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تو اس نے ان کی طرف بےچین، جیسے وہ لوگ اس کی طرف بےچین نظروں سے دیکھ رہے تھے، تو اس نے پیچھے مڑ کر بلند دروازے کے اندر سے آتی ہی گردانوں کو سنا جو بچے گردان کر رہے تھے سبق یاد کرنے کی۔ دیوار کے پاس رکھی مختلف اشیاء کو دیکھا اور بہت اعتماد کے ساتھ ان نمائندوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اب وہ ساری باتیں تمہاری خواہش کے مطابق تمہارے کام کے لیے تیار ہیں۔ نمائندوں کے چہروں پر پھیلی خوشی اور چمک دیکھ کر ان کے واپس جتھوں میں پہنچنے سے پہلے تمام جتھے اپنے اپنے جتھے کے ساتھ اپنی آرائشی اشیاء فضا میں بلند کیے ہوئے تھے، سرخوشی کے عالم میں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ دیوانہ وار ناچنے میں مصروف ہو چکے۔ آپ نے غور کیا کہ جو نیو جنریشن ہے ان کو اگر ہماری